بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی ایلک خان اور قدر خان کے تعاقب کی تیاریاں کر رہا تھا کہ سن 1007 عیسوی میں بھاٹنا کے حاکم سکھپال نے بغاوت کر دی، تمام مسلمان افسروں کو اپنی ریاست سے نکال دیا اور اسلام سے منحرف ہو گیا۔ محمود غزنوی نے اس پر حملہ کیا، پہلے چند جاگیرداروں کو بھیجا جنہوں نے اسے گرفتار کر لیا، 4 لاکھ دینار جرمانہ اس سے وصول کیا گیا، پھر بقیہ زندگی وہ سلطان محمود غزنوی کی جیل میں پڑا رہا۔ محقق فرشتہ نے یہاں سکھپال کی بجائے ابسارا لکھا ہے۔ سکھپال کا انجام دیکھ کر آنند پال نے اپنی سلطنت کے لیے بھی خطرہ محسوس کیا۔ اب اس نے پورے ہندوستان کے بڑے راجاؤں کی فوجوں کو یکجا کر کے جنگ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اجین، گوالیار، کالنجر، کنوج، دہلی اور اجمیر کے راجاؤں نے زیادہ سے زیادہ فوجیں آنند پال کی ماتحتی میں دے دیں۔ محمود غزنوی دریائے سندھ عبور کر کے چھچھ کے علاقے میں حضروں کے قریب ایک میدان میں خیمہ زن تھا۔ ان کے سامنے ہی آنند پال کی فوجیں بھی صف آراں تھی۔ 40 روز تک یہ دونوں اسی طرح آمنے سامنے پڑے رہے۔ آنند پال کا لشکر روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ پنجاب کے عوام، مرد اور عورتیں سب اس جنگ میں شریک ہونے لگے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کے ارد گرد خندق کھدوا لی۔ جنگ کا آغاز محمود غزنوی نے کیا، لیکن 30,000 گکھڑ جو ننگے پیر تھے، یعنی فوجی نہیں تھے بلکہ عام کسان تھے، وہ سندھ کے لوہانوں جیسی حالت میں تھے۔ خندق پار کر کے ترک فوجوں کے اندر داخل ہو گئے اور اپنے نیزوں، بھالوں، تیروں اور تلواروں سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس حملے میں 3,000 مسلمان فوجی مارے گئے۔ محمود غزنوی نے گھبرا کر واپسی کا ارادہ کیا کہ اچانک نفت مٹی کے تیل سے بنایا گیا ایک گولا پھٹنے سے آنند پال کا ہاتھی ڈر گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ ہندو لشکری سمجھے بادشاہ ڈر کر بھاگ رہا ہے، یوں ان کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی تو ترکوں، افغانوں اور خلیجیوں نے تعاقب کر کے 8,000 افراد کو قتل کیا اور یہ جنگ بھی جیت لی۔ اس جنگ کے لیے سلطان محمود غزنوی غزنی سے 31 دسمبر سن 1008 عیسوی کو روانہ ہوا تھا، لہٰذا یہ جنگ تقریباً مارچ سن 1009 میں ہوئی اور جون 1009 عیسوی میں محمود غزنوی واپس غزنی چلا گیا۔ اس جنگ میں 30 ہاتھی اور بے شمار قیمتی مال و اسباب محمود غزنوی کے ہاتھ آیا جو وہ ساتھ لے گیا، لیکن آنند پال اور اس کی فوجیں ابھی بھی باقی تھیں۔ نگرکوٹ پر حملہ۔ نگرکوٹ اس جگہ تھا جہاں اب کانگڑا ہے، جو کہ بھارت کے صوبہ ہماچل پردیش میں ہے۔ یہاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک قلعہ تھا جسے قلعہ بھیم کہتے تھے، اسے راجہ بھیم نے بنایا تھا۔ یہ قلعہ دراصل ایک مندر تھا جسے ہندو لوگ مورتیوں کا گڑھ کہتے تھے۔ قلعے میں فوج نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، صرف برہمن پجاری تھے۔ اس کی دولت کی شہرت دور دور تک تھی۔ اب سلطان محمود غزنوی نے اس پر حملہ کیا۔ 3 دن کے محاصرے کے بعد پجاریوں نے قلعہ نما مندر کے دروازے کھول دیے۔ یہاں سے محمود غزنوی کو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کے برابر دولت ملی، یعنی 7 لاکھ سونے کی اشرفیاں، 700 من سونے اور چاندی کے اوزار برتن، 2 من خالص سونا، 2000 من خالص چاندی اور 20 من جواہرات۔ محمود غزنوی نے غزنی جا کر شہر سے باہر ایک مکان بنایا، اس میں سونے اور چاندی کے تخت بچھائے، وہاں اس دولت کی عوامی نمائش لگائی جو 3 دن تک جاری رہی۔ تمام رعایا کیا شہری اور کیا دیہاتی اس نمائش کو دیکھنے کے لیے جوک در جوک آتے رہے۔ اب دریائے سندھ سے لے کر نگرکوٹ کا علاقہ غزنوی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ نارائن پور پر حملہ۔ اکتوبر سن 1009 عیسوی میں اس نے ریاست الور میں نارائن کوٹ پر حملہ کیا۔ راجہ نارائن کوٹ بڑی بہادری سے لڑا لیکن اسے شکست ہو گئی اور اس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے 50 ہاتھی، 2000 سپاہی دینے کے علاوہ سالانہ خراج ادا کرنے کا وعدہ کر کے اپنی حکومت بچا لی۔ اس موقع پر اس نے گجرات کا رخ بھی کیا۔ کسی قلعے پر حملہ تو نہیں کیا لیکن ادبی کے بقول ملک کے بدماشوں کو تحقیق کیا۔ ہر پہاڑی اور ہر وادی میں قتل عام کیا گیا۔ غور پر قبضہ۔ سلطان محمود غزنوی نے سن 1010 عیسوی میں غزنی کے قریب واقع ایک خود مختار سردار محمود غزنوی بن سور پر حملہ کر کے غور پر قبضہ کر لیا۔ انہی غوریوں نے بعد میں غزنوی سلطنت کو ختم کیا تھا۔ ملتان پر دوبارہ حملہ۔
اسی سال سن 1010 میں محمود غزنوی نے پھر ملتان پر حملہ کر کے اسے فتح کیا۔ شہر میں اسماعیلیوں اور ہندوؤں کا قتل عام کیا گیا اور بہت سارے لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے۔ ملتان کا حاکم شیخ ابو الفتح یا ابو الفتوح داؤد بن نصر گرفتار ہو گیا، جو باقی زندگی غورک کے قلعے میں نظر بند رہ کر مر گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے محمد بن قاسم کی مسجد کو، جس کو جلم نے بند کرا دیا تھا، دوبارہ کھول دیا اور مرمت کر کے بحال کر دیا۔ داؤد کی شکست کے بعد محمود غزنوی نے پھر ہندوستان میں مزید فتوحات کا ارادہ بنایا۔ آنند پال اب تک پھر اپنی فوج کی تشکیل نو کر چکا تھا۔ محمود غزنوی نے اس سے الجھنے کی بجائے اس سے دوستی کا معاہدہ کیا۔ آنند پال نے محمود غزنوی کو تھانیسر پر حملے سے باز رہنے کی درخواست بھی کی اور اس کے صلے میں محمود غزنوی کو معاوضہ دینے کی پیشکش کی، لیکن محمود غزنوی نے کہا کہ غیر مسلموں کی تمام عبادت گاہوں کو مسمار کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ سن 1012 عیسوی میں محمود غزنوی تھانیسر پر حملہ کیا، جو اس وقت دہلی کے بادشاہ کے تحت تھا۔ تھانیسر کے مندر میں ایک بت تھا جس کا نام چکر سوامی تھا۔ ہندوؤں کے دل میں اس کی اتنی ہی عزت تھی جتنی مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کی۔ شاہ دہلی نے ارد گرد کے راجوں سے مدد لے کر مزاحمت کی تیاریاں شروع کی ہی تھی کہ محمود غزنوی نے چکر سوامی مندر کو فتح کر لیا۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ دہلی پر چڑھائی کرے، لیکن امیروں وزیروں نے مشورہ دیا کہ جب تک آنند پال موجود ہے اور پنجاب فتح نہیں ہو جاتا، دہلی پر حملہ کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ وہ واپس غزنی چلا گیا۔ 2 لاکھ لونڈیاں اور غلام اپنے ساتھ لے گیا۔ اس سال غزنی میں اس قدر ہندوستانی صورتیں نظر آتی تھیں کہ غزنی بھی ہندوستان کا ایک شہر سمجھا جانے لگا۔ لشکر سلطانی کے ہر رکن کے پاس کئی لونڈیاں اور غلام تھے۔ چکر سوامی کانسی کا ایک بت تھا جس کے ایک ہاتھ میں چکر نامی ہتھیار تھا، یعنی پہیے کی شکل کا۔ محمود غزنوی اسے ساتھ لے گیا اور غزنی کے اس میدان میں اسے ڈال دیا جہاں گھڑ دوڑ اور دوسری کھیلیں ہوتی تھیں۔ محمود غزنوی یہاں سے بہت سے نوکر اور غلام ساتھ لے گیا۔ پروفیسر محمد حبیب کے بقول اس نے بہت سے فوجی ہندوستان سے بھی بھرتی کیے، جو بالآخر ایک الگ ہندو رجمنٹ کی شکل اختیار کر گئے۔ ان کا جرنیل بھی ایک ہندو تھا۔ سن 1012 عیسوی میں آنند پال طبعی موت مر گیا۔ اس کا بیٹا ترلوچن پال اور پوتا بھیم پال ہندو شاہی سلطنت کے وارث بنے۔ بھیم پال کو اس کے ہم اثر راجے بھیم کہا کرتے تھے۔ سن 1012 میں باپ کی وفات کے بعد ترلوچن پال ہندو شاہی پنجابی سلطنت کے پایہ تخت نندانہ میں شاہ بنا۔ اگلے ہی سال اس نے محمود غزنوی کو خراج بھیجنا بند کر دیا۔ قلعہ نندانہ کو بالناتھ کا قلعہ بھی کہتے ہیں۔ ترلوچن پال نے یہ خبر سنی تو اپنے بیٹے بھیم پال کو اپنی جگہ متعین کر کے خود مہاراجہ کشمیر سے مدد لینے کشمیر چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ مدد پہنچتی، غزنوی فوجوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور سن 1013 میں کافی خونریز جنگ کے بعد قلعہ فتح ہو گیا اور بھیم پال بھی بھاگ گیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر محمود غزنوی نے کشمیر کا رخ کیا۔ دریائے توہی کے کنارے جنگ ہوئی اور مہاراجہ کشمیر کی اور ہندو شاہی فوجوں کی ماتحت کمان کو، جو کہ جنرل تنگا کے ماتحت تھی، شکست ہو گئی۔ ترلوچن پال ایک بار پھر کشمیر کی طرف بھاگا، اپنی بچی کچی فوجوں کو جمع کیا اور ایک بار پھر محمود غزنوی سے لڑا، لیکن پھر شکست کھائی اور بھاگ کر سرہند مشرقی پنجاب چلا گیا، جسے اس نے اپنا پایہ تخت بنایا۔ یہ ہندو شاہی سلطنت کا آخری پایہ تخت تھا۔ پہلا کابل، دوسرا گردیس، تیسرا لغمان، چوتھا اوبھن پور، پانچواں نندانہ اور چھٹا سرہند۔ یہاں سن 1013 عیسوی سے لے کر سن 1018 تک بھیم پال امن و امان سے اپنی فوج کی تعمیر نو کرتا رہا، لیکن محمود غزنوی نے اس پر کوئی حملہ نہ کیا۔ البتہ سرسوا کے حاکم چندرائے سے بھیم پال کی مسلسل فوجی جھڑپیں چلتی رہیں اور آخر ایک موقع پر چندرائے نے بھیم پال کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ سن 1015 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے کشمیر کے سرحدی قلعے کوہکوٹ پر حملہ کیا۔ حملے کی خبر ملتے ہی مہاراجہ کشمیر کی فوجیں بھی مرکز سے یہاں پہنچ گئیں، مگر اسی دوران برف باری شروع ہو گئی اور غزنوی فوجوں کو مایوس ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ واپسی پر رستے سے بھٹک کر وہ ایک ایسے جنگل
جنگل میں پھنس گئے جہاں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ محمود غزنوی کے بہت سے فوجی اس پانی میں ڈوب کر مر گئے، مال و اسباب الگ بہہ گیا اور بہت سا جانی و مالی نقصان ہوا۔ چند روز بھٹکنے کے بعد وہ اس جگہ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھے واپس غزنی چلے گئے، اس لیے یہ مہم بری طرح ناکام رہی۔ سن 1016 میں خوارزم پر ابو العباس مامون کی حکومت تھی۔ محمود غزنوی نے اپنی بہن کی شادی اس سے کر دی تھی۔ ابھی اس کی شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا کہ خوارزم میں بغاوت ہوئی اور ابو العباس قتل ہو گیا۔ محمود غزنوی نے فوراً حملہ کیا، بغاوت کو کچل دیا اور اپنے جرنیل التون تاش کو وہاں کا حاکم بنایا اور اسے خوارزم شاہ کا خطاب عطا کیا۔ اس ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔